بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، دوسری شادی مرد کی پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ دوسری شادی کرے تو کسی میم سے کرے۔ جتنی دیر میم کو زبان سیکھنے، فر بولنے اور گالیاں سمجھنے میں لگے گی، شوہر کی زندگی پرسکون رہے گی۔ دیسی لڑکی سے دوسری شادی کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ موبائل کی نئی کیسنگ خرید لے۔ پہلی بیوی بدتمیز ہے تو دوسری بھی نکلے گی، پہلی موٹی ہو گئی تو دوسری کی بھی گارنٹی نہیں، بلکہ ممکن ہے پہلی طلاق لے لے اور دوسری نہ لے۔ طلاق کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز شادی ہے۔ شادی ایسا تعلق ہے جس میں ایک ہمیشہ درست ہوتا ہے اور دوسرا شوہر ہوتا ہے۔ بیوی جب کھل کے سونا چاہتی ہے، شوہر سے لڑائی کر لیتی ہے، پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اخلاقی سبق صرف نصابی کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ خواتین کا حسن ان کی خاموشی میں چھپا ہوتا ہے، اس لیے خاتون جب تک بیوی نہ بن جائے اچھی لگتی ہے۔ شوہر نیک ہو جائے تو بیوی سمجھتی ہے کہ یہ کسی حور کے چکر میں ہے۔ جس عورت نے کہا تھا کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کا شوہر چین میں گم ہو گیا تھا۔ پاکستان میں کاروباری حالات ایسے ہیں کہ سوائے بیوی کے کچھ ڈبل نہیں ہو رہا۔ بیوی جتنی بھی زیرو سائز ہو، شادی کے محض 3-4 سال بعد گھو تکیے کی جگہ لے لیتی ہے، اور شوہر جتنا بھی آوارہ مزاج ہو، 4-5 سال کے لیے بستر میں جگہ بنا لیتا ہے۔ گھو تکیہ وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھو تکیہ رکھنے کے لیے الگ کمرہ مل جاتا ہے۔ 1-2 سال بعد کمرے میں چھوٹے چھوٹے کشن آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر پہلے بستر سے نکلتا ہے اور پھر ایک دن کمرے سے ہی نکل جاتا ہے۔ شادی کی ہوا گیسی غبارے کی طرح جلد ہی نکل جاتی ہے اور عمر رفتہ پچ کے غبارے کی طرح گزرتی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہیضے کی طرح پھوٹتی ہے اور الٹیوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہر خانہ جنگی کا اہتمام بیوی کے اس ڈائلاگ پر ختم ہوتا ہے کہ بس میری زبان نہ کھلو، منہ بند ہی رہنے دو۔ شوہر میں لڑنے کی خواہش تو ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ تو دوستو، میاں بیوی آرٹ گیلری گئے۔ شوہر ایک پینٹنگ دیکھ رہا تھا جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے۔ بیوی جھل کر آگے بھی چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شیخ مرید اور بھابی نصیبوں نے 10 سال قبل لو میرج کی تھی۔ اب مرید کے پاس ذاتی گھو تکیہ ہے اور 3 کشن۔ وہ 5 سال سے بیڈ روم سے باہر ہے۔ تکیہ اس کی زندگی کا کمبل بن چکا ہے۔ وہ ذرا سی چوں بھی کرتا ہے تو نصیبو فوراً چاں چاں کرنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا تھا الطاف حسین کی طرح نصیبو کے خطاب پر بھی پابندی لگ جائے۔ بیوی کے جسے اور غصے کا ڈر نہ ہوتا تو مرید کب کا کیسنگ بدل چکا ہوتا۔ اسے معلوم ہے کہ ایک چیلس بیوی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بھی اچھی تفتیش کر سکتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خفیہ بیوی دوسری آف شور کمپنی کی طرح خفیہ نہیں رہتی۔ اسے پتہ ہے کہ سالے اقوام متحدہ کے معائنہ انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو گھر سے ہی کیمیائی حملے کروا سکتے ہیں۔ میاں اور بیوی میں منہ توڑ حملے اکثر جاری رہتے ہیں۔ والدین اولاد کو جو تربیت دیتے ہیں اسے جانچنے کا سب سے بڑا امتحان شادی ہے۔ جس طرح کرکٹ میچ فکس ہوتے ہیں، اسی طرح شادی کا نتیجہ بھی فکس ہوتا ہے، جس میں ہر شوہر فیل ہوتا ہے اور بیوی فل فیل ہو۔ اس امتحان میں میاں بیوی کے پاس ہونے کی نہیں، البتہ پاس ہونے کی گنجائش ضرور ہوتی ہے۔ بیوی روٹھ جائے تو اسے تہوار کی طرح منانا پڑتا ہے، اور جب وہ مان جاتی ہے تو باقی تہوار شوہر مناتے ہیں۔ مرید کہتا ہے کہ خواتین کے موٹاپے کی بڑی وجہ تہوار ہے۔ پریگننٹ عورت کی زندگی کا اذیت ناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب لوگ مبارک دینے کی بجائے جم جانے کا مشورہ دینے لگتے ہیں۔ دنیا بھر میں موٹاپے کی بڑی وجہ ٹینشن ہے اور ثبوت شوہر ہے۔ بیوی ٹینشن فری ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی کا شوہر نہیں ہوتی۔ کنواری لڑکیاں شادی شدہ کی نسبت پتلی ہوتی ہیں کیونکہ کنواری گھر آتے ہی پہلے فریج میں دیکھے گی اور کمرے کی طرف چلی جائے گی، جبکہ شادی شدہ پہلے کمرہ دیکھے گی اور پھر فریج کی طرف چلی جائے گی۔ شادی کے بعد خواتین کا وزن وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اثاثوں کی طرح اچانک بڑھ جاتا ہے۔ شادی پر سلوائے گئے سوٹ غبارے کی طرح بچھ کے لگتے ہیں۔ پٹیالہ شلوار کی طرح جسم پر چربی کی تہ چڑھ جاتی ہے۔
بیچاریوں کی باقی زندگی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سوٹ جسم سے لگا لگا کر دیکھنے میں گزر جاتی ہے، لیکن خواتین کے لیے پتلا ہونا بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ آئینہ نہ دیکھیں، تصویر نہ بنوائیں اور وزن نہ کرائیں تو پتلی رہتی ہیں۔ پاکستان کے 97% مرد گھروں کے اندر موٹے ہونے میں مصروف رہتے ہیں اور 3% پہلے ہی طاہرہ اشرفی ہوتے ہیں۔ مرید کہتا ہے کہ طاہرہ اشرفی گوشت کا ایسا پہاڑ ہے جو بیٹھا بھی ہو تو لیٹا محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں سچے پیار، خالص دودھ اور اصلی شہد کی تلاش ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ سچا پیار تو اتنا ناپید ہو گیا ہے کہ 4-5 بچوں کی ماں بھی پیار لوٹنے کے لیے بھاگ جاتی ہے، پھر رشتہ دار معاملہ دبانے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر اتنے ہی بچوں کا باپ بھاگ جائے تو سالے جگہ جگہ معاملہ اچھالتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں 99% شوہر -1 اور 100% +1 کے شوقین ہیں۔ مرید کہتا ہے کہ آپ کسی بھی مرد کی تلاشی لے لیں، اس سے 4-5 غیر معیاری پیار ضرور برآمد ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ محبت ہمیشہ موٹی لڑکی سے کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھاگ نہیں سکتی، اور پتلی لڑکی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اسے پیار چاہیے یا خوراک۔ شاید اسی 605 میں 30,000 پاکستانی مرد میموں سے شادی کر چکے ہیں جو گوری زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ معلومات کے مطابق گوریوں سے شادی کرنے والے مردوں کی اکثریت معاشی طور پر کمزور تھی۔ کچھ غیر ملکی شہریت لینا چاہتے تھے اور کچھ سمارٹ میموں کے چکر میں تھے جنہیں تہوار کی طرح منانا نہیں پڑتا، جن کے لباس پچکے غباروں جیسے نہیں ہوتے، جو گو تکیہ بننے سے نفرت کرتی ہیں، جہاں تصویروں سے پتے ہٹانے کے لیے آندھی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بندہ نئی کیسنگ لینے کے بجائے نیا موبائل بھی لے سکتا ہے۔ سینٹ کی رپورٹ تو منظر عام پر آ چکی ہے۔ اللہ جانے ان افسران کے پاکستانی گھروں میں کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جنہوں نے آف شور کمپنیوں کی طرح بیویوں کو چھپا رکھا تھا۔ تو دوستو، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عزت کروانے والی بنے۔ دنیا کا ہر مرد حور جیسی بیوی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے مرد بھی اپنے اعمال جنتی لوگوں جیسے بنائے تاکہ بیوی بھی حور جیسی خدمت گزار ثابت ہو سکے۔